لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھے، اللہ اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ نے محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھ دیا، یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے۔ اس پر سرکار فرماتے ہیں کہ اس عمل پر اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں تو اب اللہ خیر فرمائے، کہاں کہاں کس کس کو کھلانے کا خیال ہے۔ بیوی کے لیے تو موقع ہی نہیں آتا کہ بیچاری کو کوئی کھلا سکے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے معاملات کے اندر بیوی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اگنور، اور اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بیوی اندر سے کڑنے لگتی ہے، اور بسا اوقات تو بہت ساری عورتیں بیماریوں میں گرفتار ہو جاتی ہیں کہ میرا شوہر تو مجھے پوچھتا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اس اصول کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بیوی اگنور کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جملے کو ذہن میں رکھیں، اللہ نے عورت کو پیر سے پیدا نہیں کیا، سر سے پیدا نہیں کیا، دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا، اور بتا دیا کہ نہ یہ پیر میں رکھنے کے لیے ہے، نہ سر پر چڑھانے کے لیے، اس کی جگہ دل ہے، اس کو دل میں بٹھاؤ، اس کو دل میں بٹھاؤ۔ تو اگنور نہ کریں اپنی بیوی کو۔ گھر میں کوئی فنکشن ہے، اسے مشورے میں شامل کریں۔ بہت ساری فیملیز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ بہو کو اینڈ میں بھی یہ سمجھتے ہیں شادی کے بعد کئی بچوں کے نہیں، اس کو دور رکھو، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت، ہم لوگ کر لیں گے نا۔ نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، آپ پر ٹرسٹ کر کے آئی ہے، بھروسہ کر کے آئی ہے، اسے اپنے گھر میں شامل کرو، مشورے میں شامل کرو، کام میں شامل کرو، پوچھو اس سے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اسے اگنور مت کرو۔ یہ اگنور کرنا بھی اختلاف کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب آپ اسے اہمیت دیں گے تو وہ بھی اس رشتے کو اہمیت دے گی، جب آپ رشتے کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ بھی رشتے کو اہمیت نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، جیسے اپنی ماں کے سامنے، اپنے رشتہ دار کے سامنے، ماں کہاں سے میری یہ لے کر کے آ گئی، کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہنے کو تو کہہ دیا، اس کا دل کتنا چھلنی ہوا۔ کاش کہ میرے آقا کی یہ حدیث یاد ہوتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار۔ جس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر، تو سرکار نے فرمایا احب الناس، لوگوں کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے، خوشی دوڑ جائے۔ آپ بیوی کو خوش کریں، آپ اسے خوش کریں، اس خوشی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اس کو خوش کرنے پر اللہ عز و جل کی رضا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب تو سوسائٹی میں یہ میگزیمم ہو رہا ہے کہ بیوی کو اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو آدمی سوچتا ہے بھائی تو جا اپنی ماں کے یہاں، مجھ سے تیری تیمارداری نہیں ہوتی، نہ علاج ہو جاتا ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر علاج کراؤ۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی اہلیہ امید سے تھی، اور دونوں سفر پر نکلے۔ سردی بے پناہ تھی، ٹھنڈک بے پناہ تھی، تو راستے ہی میں بیوی نے کہا
کہ مجھے ٹھنڈی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، میرے لیے اگر کہیں سے آگ کا کوئی انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کوہ طور پر کوئی چیز چمک رہی ہے، سمجھا کہ یہ آگ، سمجھے کہ یہ آگ ہے۔ اب بڑے اس طرف، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، نبوت بھی عطا فرما دی، نبوت عطا فرما دی۔ یہاں سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے عوض کے اندر مولا کی طرف سے بڑے بڑے انعام مل جایا کرتے ہیں۔ اور یہاں تو بیوی بیمار ہوئی، جاؤ تم میکے میں جاؤ ادھر علاج کراؤ، نہیں، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ جب وہ جوان تھی، آپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لائق تھی، تب تک تو آپ اس کو اپنی ماں کے یہاں بھیجتے نہیں تھے، تڑپتی تھی ماں کے یہاں جانے کے لیے تو آپ کہتے تھے ماں کے یہاں جانا ہو تو وہیں رہ جانا، لیکن آج بیمار ہو گئی تو آپ کو اپنے گھر میں وہ اچھی نہیں لگتی۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اس فکر کو بدلنا ہوگا۔ آپ نے جب اس کو بحیثیت بیوی قبول کر لیا ہے تو آپ کو یہ سوچ بنانی ہوگی کہ اس کا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اس کی ہر قسم کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے رکھی ہے۔ اب اس کو نان و نفقے سے لے کر کے علاج و معالجے تک اور اچھے کپڑے پہنانے سے لے کر اچھے گھر میں رکھنے تک یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، آپ کو اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی بیوی کو ٹائم نہ دینا، رات کے 3 بجے تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں جانا، اور بیوی جو ہے وہ کروٹیں بدلتے بدلتے بیچاری سو جائے، صبح اٹھے تو بچے کو، آج کل تو آپ دیکھتے ہوں گے بس تک چھوڑنے کے لیے جو اسکول میں بچے جاتے ہیں، ان کے اسکول بس تک چھوڑنے کے لیے مائیں بیچاری جاتی ہیں، بازار سے سودا سلف ساری چیزیں خریدنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں، یہ سارے کام بیچاری، پھر آ کر پکانا بھی، اور مرد اٹھتا ہے 11 بجے آرام سے، 12 بجے اٹھتا ہے، ناشتہ دو، چائے لاؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب رات کو آپ کے انتظار میں 2 بجے تک بیٹھی رہے کہ آپ آئیں تو وہ دروازہ کھولے، پھر آپ تشریف لائیں تو پھر اس کے بعد آپ لیٹیں، تو یہ ساری چیزیں رشتے کو خراب کرنے والی ہیں۔ اسی لیے بغیر کسی ضرورت کے عشاء کے بعد گھر سے نکلنے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا، پسند نہیں فرمایا اس کو۔ تو اپنی بیوی کو ٹائم دو، اس کے ساتھ بیٹھو، گھر پہنچو موبائل کا سوئچ آف کر دو یا سائلنٹ پہ رکھ دو، کوئی اہم کام ہو، کسی اہم کا کال آ جائے الگ چیز ہے۔ ابھی پرسوں ہی کی بات ہے کہ ڈاکٹر سے میری بات چیت چل رہی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ آرام سے سو جائیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو تو لینڈ لائن میرا چالو رہے گا، اور یہ ہاسپٹل والے مجھے لینڈ لائن کا نمبر ان کے پاس ہے، میرا موبائل جو ہے میں اس کو سوئچ کو آف کر دیتا ہوں۔ تو پڑھا لکھا آدمی تو رات کو 10 بجے کے بعد اپنے موبائل کی سوئچ آف کر دیتا ہے، اور یہاں ان پڑھ مسلمانوں کا کیا حال ہے، رات کے 3 بجے تک یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں۔ بیوی تھک کر کے بیچاری سو گئی، بہت ضرورت ہوئی تو خواہش تھوڑی دیر پوری کر کے آدمی سو گیا یا موبائل پہ لگ گیا، لا حول ولا قوت۔ کہاں سے یہ سب سیکھا ہے؟ جانوروں کا طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ہمیں بیوی کو ٹائم دینا چاہیے، اس سے بات چیت کرنی چاہیے، خیر خبر پوچھنی چاہیے، کہیں اس کو لے کر جانا چاہیے، اس کے مزاج کے مطابق جو ہے اس کو لباس دلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ تو بیوی کو اگنور کرنا یہ بھی رشتے کو خراب کرتا ہے۔